بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے شیطان اور ابلیس۔ آج یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رہو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 میں بھی یہی آیت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک اس کا کچھ حصہ بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھ رہا ہے کہ شیطان تو سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا پھر تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ مولا کائنات خطبہ نمبر 192۔ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اللہ کی عبادت کی تھی۔ شیطان کی چیخیں نکلیں۔ شیطان نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ چیخ ماری۔ جس دن اس پر لعنت کی گئی اللہ کی طرف سے، جب اسے زمین پر اتارا گیا، جب بعثت کے درمیانی فاصلے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جب سورہ فاتحہ کو نازل کیا گیا۔ پروردگار سورہ مومنون کی آیت 97، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیطان، اور دعا کرو اے میرے پالنے والے میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ پروردگار عالم قرآن پڑھنے سے پہلے کہتا ہے کہ پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب بھی انسان چاہتا ہے کہ رحمان سے اپنا تعلقات کو بہتر کرے تو ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 بھی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 ہے، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح اکسائے تو تم اللہ کی پناہ مانگو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سننے والا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم بیان کر رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6، جو رسول خدا نے ابن مسعود کو جو ہے بیان کیا کہ شیطان اپنا دشمن بنائے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رہو۔ آگے شیطان کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 اور سورہ حج کی آیت نمبر 3 اور 4، جس نے اس شیطان سے دوستی کی وہ یقیناً اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور دوزخ کے عذاب تک پہنچا دے گا۔ بہکا دینے والے فتنے 3 طرح کے: عورت کی محبت جو شیطان کی تلوار ہے، شراب خوری جو شیطان کا جال ہے، اور دولت کی محبت جو شیطان کا تیر ہے۔ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جن میں انسان ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام کرے گا، سوائے ایسے لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ زندہ رکھے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، اے ایمان والو سب کے سب اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، تمہارا ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ آگے پروردگار عالم سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، جو شخص شیطان کے قدم با قدم چلے گا وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری باتوں کا حکم دے گا۔ جو قسم غیر اللہ کے نام سے کھائی جائے اس کا شمار شیطان کے قدم با قدم چلنے میں ہوتا ہے۔ یہ نور ثقلین سے ہے۔ جو چیز بھی قرآن کے مخالف ہو شیطان کے قدم با قدم چلنے میں شمار ہوتی ہے۔ تفسیر در منصور سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ یاسین آیت نمبر 60، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں ہے منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے، جو انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا میں تجھ سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد پروردگار عالم سورہ سعاد کی 83-84 میں شیطان بولا تیرے عزت اور جلال کی قسم ان میں سے تیرے خالص بندوں کے سوا سب کے سب گمراہ ہوں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 بھی ہے، اور سورہ ہجر کی آیت ہے 39۔ شیطان نے کہا اے میرے پروردگار چونکہ تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں ان کے لیے دنیا کو عمدہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ اس کا کچھ حصہ تھا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 62 ہے، شیطان بولا دیکھو تو صحیح یہی وہ شخص ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھ کو قیامت تک مہلت دے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ چند ایک کو سوا اس کی نسل کے جڑ کاٹتا رہوں گا۔ شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 60 میں ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں۔ اور اگر تم مسلمانوں پر خدا کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ آگے سورہ سبا کی آیت نمبر 21 میں ہے، شیطان کا ان لوگوں پر کچھ قابو
تو تھا نہیں مگر یہ کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں گے جو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو عمل کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 76 ہے۔ شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بھی شیطان سے متعلق ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 118 119 میں ہے اس کا کچھ حصہ۔ اور یہ لوگ سرکش شیطان کی پرستش کرتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 120، شیطان ان سے اچھے اچھے وعدے کرتا ہے، انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 43، اور ان کی کارستانیوں کو شیطان نے آراستہ کر کے دکھا دیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اور شیطان کہے گا خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اور میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا پر میں نے وعدہ خلافی کی۔ اس کے بعد سورہ محمد کی آیت نمبر 25 ہے، شیطان نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارے لیے اپنی راہیں آسان کرتا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک گروہ کو کھول ڈالے اور تم میں یکجائی کے بجائے پھوٹ ڈلوائے۔ آگے شیطان انسان پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو سجا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے، اور توبہ کی ڈھارس بندھاتا رہتا ہے کہ اسے ٹالتا رہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا آپ کا ایک گمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو دیوار کے اوپر سے نیچے گرا دیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یعنی کہ بندہ اپنے رب کو کبھی نہیں آزماتا۔ شیطان سے محفوظ رکھنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس میں قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 99، اس میں شک نہیں جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 بھی ہے۔ اور ابلیس کا کیا کہنا ہے کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اس کا بس نہیں چلتا کہ جب باقی لوگ اس کے قبضے میں ہیں۔ جو شخص صدق نیت کے ساتھ اللہ کا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور اپنے تمام امور میں اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو شخص رات دن کثرت سے تسبیح کرتا رہتا ہے۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر واولہ نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے اور اپنے رزق کی پرواہ نہیں کرتا۔ خداوند عالم سے سچے خوف کے ساتھ ابلیس کی چالوں سے بچتے رہو۔ کثرت سے دعا کرتے رہو کہ اس سے شیطان کے حملے سے محفوظ رہو گے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی 100 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175۔ یہ شیطان ہی ہے جو صرف اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، بس تم اس سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فتنوں کے وقوع کا آغاز انسانی نفسانی خواہشات سے ہوتی ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پر چھا جاتا ہے اور صرف وہی لوگ اس سے بچے رہتے ہیں جن کے لیے توفیق الہی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 19۔ اس کے بارے میں شیطان نے ان پر قابو پا لیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کو بھلا دی۔ یہ لوگ شیطان کے گروہ ہیں، سن رکھو شیطان کا گروہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 36 بھی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 میں ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن لوگوں پر نازل ہوا کرتا ہے؟ تو سنو، ہر جھوٹے بدکار پر نازل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ابن عمران بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک شیطان ظاہر ہوا اور اس سے حضرت موسیٰ نے پوچھا مجھے وہ گناہ بتا جس کے ذریعے تو فرزند آدم پر مسلط ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے اور گناہ اس کی آنکھوں میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کو بھگانے والی چیزیں کیا ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا روزہ اس کا منہ کالا کرتا ہے، صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، رائے خدا میں محبت اور عمل صالح میں دوسروں کے ہاتھ بٹانے سے اس کی پشت ٹوٹ جاتی ہے، استغفار اس کی شہرت کو قطع کر دیتی ہے۔ صدقہ دینے میں پابندی اختیار کرو اور صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ ابلیس کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اور آگے جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تو اس وقت ان کے پاس ابلیس آیا کہنے لگا اے نوح مجھے 3 مقامات پر یاد کرو، کیونکہ بندہ جب ان 3 میں سے ایک مقام پر ہوتا ہے تو میں اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ جب تم غصے میں ہوتے ہو تو یاد رکھو میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ جب تم 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہو تو یاد رکھو میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ جب تم کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے ہوتے ہو اور کوئی تیسرا شخص تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو یاد رکھو میں وہاں موجود ہوتا ہوں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اور ان کے مال اور اولاد میں ساجھا کرو، ان سے خوب جھوٹے وعدے کرتا ہے شیطان۔ اس کے بعد جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کہہ رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ شیطان کا شریک ہے۔
جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ اسے گناہ اور بدکاری کی حالت میں دیکھیں تو وہ شیطان کا شریک ہے۔ جو اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ شیطان کا شریک ہوتا ہے۔ جو شخص حرام کی محبت اور زنا کی خواہش پر مر مٹتا ہے وہ بھی شیطان کا شریک ہوتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 595 میں، پھر وہ جھوٹے معبود یعنی کہ گمراہ لوگ اور شیطان کا لشکر غرض سب کے سب جہنم میں اوندے منہ دھکیل دیے جائیں گے۔ عورت اور غصے سے بڑھ کر شیطان کا کوئی لشکر نہیں ہوتا۔ غصہ اور عرض سے بڑھ کر ابلیس کا کوئی اور پھندا نہیں ہوتا۔ ابلیس نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت نہ کرو، کیونکہ جو شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت کرے گا میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کا ساتھی ہو جاؤں گا۔ آگے مولا کائنات ہمدانی سے فرماتے ہیں کہ اور غصے سے ڈرو کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک ہے۔ اور آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی انسان کو سکون نہ ملے تو وہ سورہ رات کی آیت نمبر 13، سورہ رات آیت نمبر 28، اللہ بے ذکر اللہ تو اطمئنہ قلوب، اگر دل کو سکون نہ ملے تو 3 دفعہ کھڑے ہو کر اور 3 دفعہ بیٹھ کر پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک جب بھی کوئی اس کو پڑھے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رہیں گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی۔ رسول خدا سے محبت کرنے والا سورہ سورہ مرحلات ہے، اور سورہ مرحلات جو ہے اگر فیصلے کے درمیان پڑھا جائے گا تو اس کو تقویت ملے گی۔ دانت میں درد ہو تو جس جگہ پر درد ہو وہاں سورہ الحمد اور سورہ توحید اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 ایک دفعہ پڑھے گا تو آرام آ جائے گا۔ اور اگر کسی آنکھ میں بھی درد ہو تو وہ یہی عمل کرے۔ اگر کسی کو بخار ہو تو 10 دفعہ تسبیح پڑھ کر جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو واسطہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں تو بخار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان سفر پہ جائے تو 11 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے تو وہ محفوظ رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔